نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب دوبارہ سفر ملک شام کا ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی وہ 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضور کی امانت و صداقت، حضور کی ایمانداری، حضور کی نیت کا خلوص دور دور علاقے تک پھیل گیا تھا۔ تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا اور اخلاق کا، صداقت کا پتہ لگ چکا تھا۔ سب کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ محمد ابن عبداللہ جس کا نام ہے وہ بہت ہی ایماندار شخص ہے، بہت ہی اچھے اخلاق والے وہ شخص ہیں۔ سب کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مکہ شریف کی ایک بہت ہی غنی اور بہت ہی مالدار عورت تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو بہت زیادہ امانت دار ہو، بہت زیادہ ایماندار ہو، بہت اچھا انسان ہو، تاکہ وہ اپنا تجارت کا مال ملک شام کو بھیج دیں تجارت کے لیے۔ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو میری امانت میں خیانت نہ کرے، تو حضرت خدیجہ کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب کیا۔ یہ حضور کی خلوص، حضور کی امانت اور حضور کی صداقت کی بنا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا انتخاب کیا اپنا سامان دینے کے لیے۔ تو اپنے غلام سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا سامان ملک شام کو تجارت کے لیے لے کر جائیں۔ میں آپ کی ایمانداری اور آپ کی صداقت کی بنا پر آپ کو اوروں کے مقابلے میں دوگنا مال دوں گی، جتنا میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا مال میں آپ کو دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے آ کر کہا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ حضور نے ان کے درخواست کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال لیا، اور لینے کے بعد اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال لیا، اور لینے کے بعد ملک شام کے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور حضرت خدیجہ نے ایک اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے، حضور کی کام آ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو لے کر، مال کو لے کر روانہ ہو گئے، سفر کے لیے نکل گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے ایک بہت ہی مشہور بازار بصرہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک راہب نستورہ کی خانقاہ کے قریب ٹھہر گئے۔ وہاں پر ایک درخت کے نیچے حضور ٹھہر گئے۔ اب جو یہ غلام تھا خدیجہ الکبریٰ کا میسرہ، یہ نستورہ کو جانتا تھا، اور نستورہ راہب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے جب حضور کو دیکھا راہب نے کہ حضور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نستورہ راہب نے میسرہ سے معلوم کیا کہ بتلاؤ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو میسرہ غلام نے کہا تھا یہ محمد ان کا نام ہے اور ان کا لقب امین ہے، یہ بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، مکہ شریف کے یہ رہنے والے ہیں۔ جب اتنی بات نستورہ راہب نے سنی تو وہ کہنے لگا ضرور یہی آخری نبی ہیں۔ وہ کہنے لگا راہب کہ اس درخت کے نیچے کوئی اور شخص آج تک نہیں بیٹھا، جو اللہ کا نبی ہے وہی اس درخت کے نیچے آج تک بیٹھا۔ کہنے لگا یقیناً یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا لقب دیا ہے، خاتم النبیین کے شرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ وہ کہنے لگا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے۔ کہنے لگا میں ان کی بھرپور مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا، اور پوری زندگی میں ان کی خدمت کرتا۔ اس کے بعد میں نستورہ راہب نے میسرہ سے ایک بات کہی تھی کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہو ان کے ساتھ رہنا اور تم ان کی خدمت کرنا، اور پوری زندگی ان کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اور کہنے لگا کہ تم ان کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کر دینا، کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو مال تجارت اس کو ملک شام کے بازار بصرہ کے اندر بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے اور اس غلام کو بھی ساتھ لیا، مکہ شریف کی طرف جانے لگے۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اپنے قافلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا قافلہ آ گیا ہے، تو وہ دیکھتی کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے سایہ بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ منظر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میں ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جذبات پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں کئی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ اس منظر کو اپنے غلام کے سامنے انہوں نے رکھا، تو ان کے غلام میسرہ بولا کہ آپ نے تو آج یہ دیکھا ہے، لیکن میں تو پورے سفر یہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، بہت عجیب و غریب واقعات میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ جب یہ بات ان کے غلام میسرہ نے کہی، اور اس کے علاوہ جو اس راہب نے باتیں کہی تھی حضور کی شان میں، وہ تمام باتیں میسرہ غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی، اور ایسی قلبی محبت حضور سے ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضور کی صداقت و امانت داری ایسی تھی کہ اگر کوئی ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لے تو دوبارہ دل میں خواہش کرے کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ جو ایک مرتبہ حضور کے اخلاق کو دیکھ لے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر فدا ہو جائے۔